عادل صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جہانگیر ترین صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ کسی قسم کی ہم قربانی نہیں دیں گے؟ کس قربانی کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں ایک ایشو جو آپ کے جب سیکنڈ چنک آپ نے اوپن کیا تو انٹرو میں تھا کہ یہ سرفراز بگٹی صاحب سے متعلق یہ بڑا حیران کن ہے. میں تو بلکہ ساتھ صاحب سے یہ سمجھنا چاہوں گا پہلے کہ آئین کا آرٹیکل 224(1) جو ہے اس میں تو یہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ جب کوئی کیئر ٹیکر جو کیبنٹ ہے اس کا کوئی ممبر یا ان کا امیجیٹ فیملی ممبر اور اس کو بھی انہوں نے ڈسکرائب کیا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے امیجیٹ فیملی ممبر، وہ جو سبسیکوینٹ الیکشن ہوگا اس میں وہ حصہ نہیں لے سکیں گے. لیکن جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی کہ ایک وزیر صاحب ریزائن کریں اور بڑے اعتماد کے ساتھ ریزائن کریں اور ایک ایسے وقت میں ریزائن کریں ان کو جب پتہ چل جائے کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے، مور لگ گئی ہے، تو اس کے بعد وہ اگلا الیکشن کانٹیسٹ کرنے کے لیے جا رہے ہوں، تو میرے خیال میں تو یہ اتنا آسان شاید نہیں ہوگا. معاملات عدالتوں میں جا کے چیلنج ہوں گے اور اس کے بعد خبریں ایسی آ رہی ہوں کہ نون لیگ کا ٹکٹ بھی لینا ہے. تو پھر یہ ہمارے سیاستدان اور یہ جو نگران ایون جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ خود اس معاملے کو متنازع کر رہے ہیں. پھر آپ کسی اور سے کیا توقع کرتے ہیں کہ آپ تو خود جمہوریت کے دشمن بنے ہوئے ہیں. اس کی اسپرٹ جو ہے آپ اس پہ ہی پورا نہیں اتر رہے. آئین میں ایک چیز واضح لکھی ہوئی ہے اور آپ چیزوں کو خود مذاق بنا رہے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کہیں کہ جی سوالات نہ اٹھائیں، پھر آپ کہیں جی جو سٹیبلٹی آنی چاہیے ملک میں. یہ الیکشن کے بعد اس طرح کے جو تماشے لگا رہے ہیں ہم ابھی تو یہ بیوروکریسی کے حوالے سے ہم کو بہت زیادہ نیگیٹو بات اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ اس ملک میں سٹیبلٹی آنی چاہیے. اب تو مجبوری ہو گئی نا کہ بیوروکریسی کے علاوہ اگر نئے ریٹرننگ افسر لگاتے تو الیکشن نہیں ہو پانے تھے. لیکن یہ جن لوگوں نے کیا یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا اور اس کے بعد نگران جو کچھ کر رہے ہیں اور جو نگران کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جن کی ماضی میں افیلیشنز نہیں ہیں، یہ کیس کیوں کرنے پڑے الیکشن کمیشن میں کہ جی ان کی افیلیشنز رہی ہیں، یہ ان کے بالکل قریبی ساتھی رہے ہیں، یہ کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو خود ہی چھوڑ جانا چاہیے تھا. تو یہ لوگ عہدوں کے لالچی کیوں بنے ہوئے ہیں؟ کیوں پورے نظام کو یہ متنازع کر رہے ہیں؟ جب آپ اس نظام سے عوام کا اعتماد ہی اٹھا دیں گے. اور یہ دیکھیں دو ادارے ہیں، ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان اور دوسری ہے نگران حکومت. اگر یہ شفاف الیکشن نہیں بھی کرا سکتے خدا نخواستہ تو ان کو کم از کم ایسا کو دکھاوا ہی کر لینا چاہیے. یہ تو دکھاوا بھی نہیں کر پا رہے کہ شفاف انتخابات کے لیے جو لیول پلینگ فیلڈ کے سوالات اٹھ رہے ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہے. اور پنجاب کی حکومت انڈیپینڈنٹ نہیں ہے انٹرم؟ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ذرا سوچ کے جواب دیجیے گا، ایسے ہی نہ دے دیجیے گا. نہیں، میں تو سرفراز بگٹی صاحب کی میں تو بات کر رہا ہوں نا. آپ اس کو دیکھیں، آئینی طور پہ دیکھیں، آپ اس آرٹیکل کو نکال کے پڑھیں، اس میں کیا لکھا ہے. لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ وہ جس دھڑلے کے ساتھ ریزائن کر کے گئے ہیں اور جنرل الیکشن کانٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، تو میں تو انتخابات کی بات کی صورتحال جس کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ یہ سیاسی غیر یقینی صورتحال ختم ہونی چاہیے. اب ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، لیکن وہ اس طرح ختم ہوگی. حکومت کا نمائندہ جو اس طرح سے وہ استعفیٰ دے کر الیکشن لڑ سکتا ہے، آئین اور قانون کیا کہتا ہے اس پر؟ میں عدیل صاحب کے سوال کا صرف اتنا ہی جواب، جو عدیل صاحب کا کانسٹیٹیوشنل سوال ہے کہ آرٹیکل 234 کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، میں اس کا صرف اتنا ہی جواب دوں گا کہ عدیل صاحب جو شق پڑھ رہے ہیں آئین کی، اسی آئین کے اسی چیپٹر میں 2 شقیں پہلے یہ لکھا ہوا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گے. اس سے زیادہ جواب دینے سے میں قاصر ہوں. کمال ہے، سارا کچھ جواب دے دیا. چلیں 90 دن میں الیکشن تو ساتھ صاحب چلیں، اس میں وہ کہتے ہیں جی یہ توجیہ پیش کرتے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن اس لیے نہیں کرائے، حلقہ بندیاں ہونی تھی، وہ بھی آئین میں لکھا ہے کہ جب نئی مردم شماری ہو جاتی ہے تو اس میں مجبوری بن جاتی ہے. یہ مان لیتے ہیں، چلیں اتنا تو مارجن دے دینا. لیکن ایک چیز واضح طور پہ لکھی ہے، میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور نگران ان کا کام ہے کہ شفاف انتخابات کرانا، اس کے لیے اپنا کردار ادا کرنا، اور یہ ان کی آئینی پاورز ہیں. الیکشن کمیشن کوشش کر رہا ہوگا شفاف انتخابات کے حوالے سے، لیکن اس طرح کی پرسیپشن بن کیوں رہی ہے؟ اس پرسیپشن کو جی عادل صاحب کا پوائنٹ آ چکا ہے.